آج سے تقریباً 50 سال پہلے جب زیادہ تر جوائنٹ فیملیز ہی ہوتی تھیں، ایک 18 سے 20 سال کی لڑکی جب بیاہ کر آتی تھی سسرال میں تو وہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کا تختہ مشق بن جاتی تھی۔ وہ بے شک جہاں مرضی سے آئی ہو، جیسے مرضی ماحول سے آئی ہو، لیکن سسرال کے دروازے پر قدم رکھتے ہی سب لوگ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے تھے کہ وہ بالکل ایسے ہی بیہیو کرے گی جیسا کہ اس گھر میں 40 سال سے رہنے والی خواتین کر رہی ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ اس لڑکی کی دوبارہ تربیت شروع ہو جاتی تھی اور گھر کے ہر فرد کی نگاہ اسی نئی بہو پر ہوتی تھی، اور اپنے آپ کو اچھی بہو ثابت کرنے کے لیے جو سب سے بڑی اور پہلی شرط ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ جی پتی دیو کی خدمت تو پوری کی جائے بشمول ان کے گھر والوں کے، لیکن اس پتی دیو کے ساتھ بات چیت پر، ہنسنے بولنے پر پابندی ہے، جی ہاں، تاکہ شوہر اور بیوی کا آپس میں کہیں کوئی جذباتی تعلق ہی نہ بن جائے۔ اب اس میں بیوی تو بیچاری مظلوم تھی ہی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ شوہر کو بھی نہ چاہتے ہوئے وہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ ظاہر ہے شادی کے شروع کے دنوں میں میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ عزت اور غیرت کا جو سوال ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ شوہر کمانے کی مشین بن جاتا تھا اور بیوی 5-5 کلو کی دیگیں، 50-50 روٹیاں بنانے، بچے پیدا کرنے، پالنے اور لوگوں کو خوش کرنے کی مشین بن جاتی تھی۔ مرد اپنے مشغلے گھر سے باہر ڈھونڈ لیتے تھے اور کچھ یوں ہی گھر میں گزار دیتے تھے۔ جہاں تک بیوی کا تعلق تھا تو وہ جب ماں بنتی تھی تو وہ اپنی ساری محبت، جس میں کہ شوہر کا بھی حصہ تھا، صرف اور صرف اپنی اولاد پر نچھاور کر دیتی تھی اور اولاد کو اپنی تمام تر تشنہ تمناؤں کا مرکز بنا لیتی تھی۔ جی دوستوں، اور پھر شروع ہوتا ہے اسی سائیکل کا دوسرا دور جسے ہم اگلی جنریشن کہتے ہیں، اور اگلے بیٹا بہو یہاں شروع ہوئی تھوڑی بہت بغاوت۔ اسی بغاوت کے ساتھ شروع ہوتی ہے نافرمانی کی کہانی، ناراضگیاں، خاندان ٹوٹنا، لڑائی جھگڑے، کیونکہ جیسے جیسے وقت بدلتا گیا ضرورتیں بدلتی گئیں، لیکن نہ تو وہ ابو بدلے اور نہ ہی وہ امی جی بدلیں۔ امی اور ماں جی کا تو چکر یہ ہے کہ بچے 35-40 سال کے بھی ہو گئے لیکن امی کے ننھے ہی رہے۔ امی چاہتی ہیں کہ ننھا ان کے سائے سے باہر ہی نہ نکلے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ننھا کبھی خود مختار فیصلے کرنے کے قابل ہی نہ ہو سکا۔ وہ شادی کے قابل تو ہو گیا، ظاہر ہے امی جی کا ارمان جو تھا کہ گھر میں بہو آئے، میرا بیٹا دولہا بنے، لیکن فیصلے ان کے امی اور ابا ہی کرتے رہے۔ ہر جگہ انٹرفیئرنس، کوئی پرائیویسی نہیں۔ مستقل تنقید نے زندگی کو کیا کیا؟ جہنم بنا دیا۔ دیکھیے دوستوں، اب لڑکیاں بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا لکھنا اور گھر سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور ان میں اویئرنیس بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے بھی ان باتوں پر اعتراض شروع کیا، گھر الگ ہونا شروع ہو گئے، اور ایسے تھوڑی ہوئے الگ، لڑائی جھگڑے ناراضگیوں کے بعد، اور اسی بیٹے پر نافرمانی زن مریدی کا ٹیگ لگنے کے بعد۔ لیکن ایک بات بتاؤں دوستوں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ گھر الگ ہونے کے بعد بھی کیا ان کو سکون مل گیا؟ نہیں، کیونکہ پیچھے کی باتیں اور وہ جو گزرے ہوئے ان کے اعمال کی تفصیل جو بغاوت کی وجہ سے لوگوں کے منہ پر آنا شروع ہوئے، اس سے ان کی ساری اچھائیاں برائیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، اب فضول باتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو بہن بھائیوں کو پھر کیا کرتا ہے؟ الگ کر دیتا ہے۔ اب یہاں آ جائیے ذرا میاں بیوی پر۔ بھائی پوری زندگی جو ہمارے ابو اور امی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تو بھائی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ وہ اٹیچ ہی نہیں رہے، ساتھ تو گزاری زندگی، لیکن کیا ہوا؟ نہ کبھی ساتھ بیٹھے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے
کوئی ایموشنل کوئی سسٹم ان کا کوئی بن سکا. بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایموشنل خالی پن نے اس سے کیا کیا کہ ان کی صحت اب اس لیول کی نہیں رہی. اس سے انہوں نے اپنی صحت کو خراب کیا، جس سے وہ اپنی زندگی نہیں انجوائے کر سکے. کہ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بھائی جب اولاد جوان ہو گئی تو ان کو فیصلہ کرنے دیے جائیں، ان کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے ساری زندگی کسی پر، تاکہ وہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں اور اپنی زندگی بھی اچھی گزاریں. دیکھیے ماں باپ کی گائیڈنس تو ان کے ساتھ رہنی چاہیے. وہ ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہیں، انہیں بھی تو جینے کا حق ہے اپنی زندگی. تو دیکھیے جب اولاد انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو ماں باپ ان کو فیصلہ کرنے دیں اور اپنی باقی کی زندگی انجوائے کریں. لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ زبردستی سارے بچوں کو اپنے آپ سے باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں. بے شک یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ سب کچھ نفرتوں پہ ہی ختم ہوتا ہے. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج کل کی جو یہ تعلیم یافتہ یا بے حد ایکسپوجرڈ نسل ان تمام تر چیزوں سے باغی ہو چکی ہے اور وہ اپنے رس سے توڑا کر بھاگ رہی ہے. اور زیادہ تر تو ان رشتوں سے، زیادہ تر کے تو دلوں میں ان رشتوں سے نفرت پائی جاتی ہے جو نظر آتا ہے. تو دوستوں بات تو اس موضوع پر بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے دنیا میں ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہمارا کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن صرف اسی وقت جب ہم ایک دوسرے کی مکمل پرائیویسی کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں. خاص طور پر ماں باپ کسی کو اپنے گھر کی چار دیواری میں گھسنے نہ دیں، اپنے دماغ کو مضبوط رکھیں. وہ جو بڑے ابا، بھائی ابا اور بھائی جی ہوتے تھے وہ کسی کو اپنے معاملات میں نہ دخل دینے دیتے تھے، نہ کسی کو اپنے گھر کے اندر داخل ہونے دیتے تھے، جس سے ان کی کمانڈ مضبوط ہوتی تھی. جب ہمارے ان ماں باپ نے اپنی کمانڈ کو لوز کیا تو اس سے بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو. میں آخر میں ایک بات یہی کہوں گا کہ قریب رہ کر نفرت کرنے سے، نفرتیں پالنے سے بہت بہتر ہے کہ الگ رہیں. جب ملیں محبت سے ملیں، پیار سے ملیں. دیکھیے اب یہ فرض کس کا ہے؟ ہمارے آنے والے والدین کا ہے کہ وہ اولاد پر وہ بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ ایک وقت آئے تو آتش فشاں کی طرح پھٹ جائیں، بلکہ اپنی رہنمائی کے ساتھ ساتھ انہیں آزادی بھی دیں تاکہ وہ گھٹن کا شکار نہ ہوں اور رشتوں سے رسے توڑا کر نہ بھاگیں. تو دیکھیے دوستوں رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہمیشہ کوشش کیجئے ان کی خوبصورتی برقرار رہے. تو دوستوں اسی طرح کے موضوعات پہ آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے اور ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.